وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شأن حمده: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. يا رسول الله برهاننا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سيدنا أشكالنا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک جہاد بھی. ہر طرح کا درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. ہدیہ درود و سلام کے بعد آج کا جو میرا موضوع ہے یہ ہما پہلو عنوان ہے: حسن اخلاق. ایک ایسا پہلو کہ جس کی فرد کے لیے بھی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ معاشرے کے لیے. اگر اخلاقی قدریں کسی معاشرے کی بحال ہو جائیں تو وہ معاشرہ دنیا میں جی جاتا ہے، اور اگر کوئی معاشرہ اخلاقی قدریں چھوڑ دے، اخلاقی قدریں رخصت ہو جائیں، سرمایہ کتنا بھی ہو، سرمایہ کتنا بھی ہو، جائیدادیں جتنی بھی ہوں، لیکن اگر معاشرے کا اخلاق نکل جائے تو معاشرہ زندہ نہیں رہتا. اخلاق اتنا ضروری ہے. اخلاق ہے کیا؟ پہلے تو ہمیں یہ بتانا چاہیے کہ اخلاق ہے کیا. اخلاق خلق سے بنا ہے. ایک ہوتا ہے خلق اور ایک ہوتا ہے خلق. خلق ظاہری جسم کو کہتے ہیں اور خلق عادت کو کہتے ہیں. خلق جسم کو کہتے ہیں اور خلق عادت کو کہتے ہیں. یوں کہہ لیں کہ خلق جو ہے وہ صورت کو کہتے ہیں اور خلق سیرت کو کہتے ہیں. انسان وجود کے لحاظ سے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، اس کی عادتیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اخلاقی لحاظ سے اچھا نہیں تو وہ بندہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی حسین نہیں ہوتا، اپنے ماں باپ کے لیے بھی تکلیف کا باعث ہوتا ہے. کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، جب اس کے لہجے میں جو خاص قسم کی نفرت ہوتی ہے، جو کرواہٹ ہوتی ہے، جب وہ بولتا ہے تو اس کے لہجے سے ایک خاص قسم کی نفرت نمودار ہوتی ہے، تو اس کی ظاہری شکل و صورت کتنی بھی خوبصورت
کیوں نہ ہو اس کا یہ جو بد کرداری ہے، بد اخلاقی ہے، وہ اس کی ظاہری حسن و صورت کو بدصورت کر دیتا ہے۔ تو خلق سیرت کو کہتے ہیں۔ اخلاق کا مطلب یہ نہیں کہ انسان صرف میٹھا بولے۔ میٹھا بولنا یہ اخلاق حسنہ نہیں ہے۔ اخلاق حسنہ بہت بڑی دولت ہے۔ اخلاق کا مطلب ہے اچھی عادتیں اپنا لینا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ میٹھا بولنا اخلاق ہے۔ اگر میٹھا بولنا اخلاق ہے تو جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو تو تربیت یہ دی جاتی ہے، سیل مین ہو نا، اس کو تربیت یہ دی جاتی ہے کہ لوگ تجھے کچھ بھی کہیں تو نے آگے سے بولنا کچھ نہیں ہے، تو نے آندھی بازی جی بازی یہی کہنا ہے۔ اخلاق میٹھے کا نام نہیں ہے، میٹھا بولنے کا نام اخلاق نہیں ہے۔ میٹھا بولنا اخلاق کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن یہ کل اخلاق نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اٹھ کے ملتے ہیں، گلے بھی لگاتے ہیں، ماتھا بھی چومتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو پھر وہی لوگ پیچھے سے بدگوئیاں بھی کرتے ہیں، وہی لوگ اپنی برائیاں بھی کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ اچھے اخلاق والے نہیں ہیں، یہ تو دو منہ والے ہیں۔ اور دو منہ والے لوگوں پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ تو دو منہ والا ہے۔ گفتگو میں بناؤ سنگار کر لینا اور باتوں کی حد تک اپنے آپ کو نرم کر لینا، یہ اخلاق نہیں ہے۔ ہم نے اس پہلو پر غور کرنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو حضور کے اخلاق حسنہ کی روشنی میں پرکھنا ہے۔ میرے بھائی، ایک بندہ گفتگو بڑی اچھی کرتا ہے، ایک بندہ بڑی اچھی گفتگو کرتا ہے، لیکن جب بولتا ہے تو اس کے سینے میں جو نفرت ہے، جو تکبر ہے، وہ جھلکتا ہے۔ اور جب بندہ اٹھ کے چلا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے دیکھو میں نے کیسے شیشے میں اتارا ہے، دیکھو میں نے کیسے شیشے میں اتارا ہے۔ یہ بندہ اخلاق والا نہیں ہے، یہ نفاق والا ہے، یہ اخلاق والا نہیں ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرا ظاہر اور باطن ایک ہو۔ اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ تیرے اندر خیر خواہی پائی جائے۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرے اندر عاجزی ہو، تیرے تواضع ہو، انکساری ہو۔ اور اخلاق یہ ہے کہ تو بڑی عزت کرنے والا ہو، چھوٹے سے شفقت کرنے والا ہو۔ اخلاق یہ ہے کہ تیرا بھروسہ صرف رب کی ذات پہ ہو، تو کسی اور کی طرف دیکھنے کا قائل نہ ہو، تو ایک خوددار آدمی ہو۔ نظریات کے لحاظ سے تو ایک خوددار آدمی ہے۔ اخلاق یہ ہے، اخلاق یہ ہے کہ تو قول کا سچا، وعدے کا پکا اور کردار کا پختہ انسان ہو۔ اخلاق یہ ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ تم امانت دار ہو۔ کسی نے حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے کہا کہ کسی امانت دار کی بات سنائیے، تو آپ نے فرمایا میں سناتا ہوں کہ عمر فاروق کی امانت کی بات، عمر فاروق کی باتیں سناتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرمانے لگے کہ میں ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے گیا، تو آپ نا چراغ کی روشنی میں کچھ تحریر فرما رہے تھے، کچھ دستاویزات لکھ رہے تھے۔ میں قریب بیٹھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بھائی کسی دینی کام کے لیے، سرکاری کام کے لیے آئے ہیں یا ذاتی کام کے لیے آئے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، میں تو بس ویسے ہی آپ سے ملنے کے لیے آیا ہوں، ذاتی کام کے لیے آیا ہوں، دینی کام کے لیے نہیں آیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے اٹھے اور چراغ بند کر دیا، جلتا ہوا دیا بجھا دیا۔ میں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے پوچھا حضرت یہ آپ نے کیا کیا، چراغ کیوں گل کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں سرکاری دستاویزات لکھ رہا تھا اور سرکار کا تیل جل رہا تھا، اب ہم نے ذاتی باتیں کرنی ہے، ڈرتا ہوں کہ اس ذاتی باتوں میں ایک قطرہ بھی، ایک بوند تیل ضائع ہو گیا تو کل قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں گا۔ یہ اخلاقیات، یہ اخلاقیات ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں کیا منہ لے کے جاؤں۔ یہاں تو لوگ جو ہے وہ سارا مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ان کا بھی نہیں مارتے، اور پوچھا جائے نا کہ ملک کے لیے کیا کیا تو وہ کہتے ہیں بھائی آپ کو ٹٹولنا پڑے گا، میں نے بڑا کچھ کیا ہے ملک کے لیے، میں بہت کچھ چھوڑ کے آیا ہوں، لیکن آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا۔
اخلاقی قدریں جس قوم کی زندہ رہتی ہیں وہ قوم زندہ رہتی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی محل نہیں بنایا، کوئی پارلیمنٹ نہیں بنائی، سینٹ کا اجلاس کہیں نہیں ہوتا تھا، نہ آپ کسی پارٹی کے صدر تھے اور نہ ہی آپ نے کوئی وزیر اعظم ہاؤس بنایا تھا، کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا۔ بس اخلاقی قدریں آپ نے زندہ رکھی۔ حضرت ابوبکر صدیق ہوں، حضرت عمر فاروق ہوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، یہ حضرات ہوں، ان لوگوں کی اخلاقی قدریں زندہ ہیں تو یہ لوگ قیامت کے بعد بھی زندہ ہیں۔ اخلاقی قدریں اتنی زیادہ، دیکھیں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سخت دوپہر کا ٹائم ہو، سخت گرمی، تو میں اپنے مکان کی چھت پہ کھڑا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا جو ہے نا وہ اونٹ ہانکتا ہوا آ رہا ہے۔ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں نیچے اترتا ہوں، بابا جی کو کہتا ہوں بابا جی سارے لوگ سو رہے ہیں، آپ اونٹ ہانک رہے ہیں، گھر میں جائیں، اس عمر میں آپ نے کما کے کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ یہ معاذ اللہ کتنا بوڑھا حریص بوڑھا ہے، معاذ اللہ۔ تو کہتے وہ بوڑھا جب قریب آیا نا تو میں چھت پہ تھا، جب وہ قریب آئے تو میں نے دیکھا تو میری تو آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے۔ یہ کوئی معاذ اللہ حریص بوڑھا نہیں تو یہ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے میں جلدی سے نیچے آیا، میں نے کہا حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دوپہر کے وقت آپ اونٹ ہانک رہے ہیں، آپ کو آرام کرنا چاہیے تھا۔ تو کہنے لگے کہ یہ مال غنیمت کے اونٹ تھے تو یہ کہیں بھاگ گئے تھے، تو میں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے گیا تھا، ان کو واپس لانے کے لیے گیا تھا۔ میں نے عرض کیا حضور کسی خادم کو کہہ دیتے، تو آپ نے فرمایا کہ حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ اگر حکومت میری ہے تو ذمہ داری بھی میری ہے۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، یہ اس امت کی اخلاقی قدریں ہیں۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جب کسی قوم کے اندر اخلاقی قدریں زندہ ہوتی ہیں نا تو پھر وہ قوم زندہ رہتی ہے۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعین کرتا قاضی تھے۔ کسی علاقہ میں آپ قاضی متعین کیے گئے، کچھ عرصہ گزرا تو آپ آئے اور آ کے آپ نے اپنا استعفیٰ دیا، اپنے حضرت علی کربلا وجہ کی بارگاہ میں استعفیٰ دیا، کہا کہ حضرت میں اب قاضی نہیں رہ سکتا، میں اس مسند پہ بیٹھنے کے قابل نہیں رہا۔ حضرت علی کربلا وجہ نے پوچھا کہ قاضی صاحب ہوا کیا ہے، آپ کیوں استعفیٰ دے رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ دو پارٹیوں کا فیصلہ تھا، دو پارٹیوں کے درمیان لڑائی تھی، تو کل ان کا فیصلہ تھا میرے پاس، تو آج ان میں سے ایک پارٹی جو نا وہ 10 کلو کھجوریں لے آئی ہے میرے پاس۔ بات کو ذرا سمجھیے گا، 10 کلو کھجوریں لے آئی ہے میرے پاس۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے کہ تم نے آپ نے رکھ لی، آپ نے قبول کر لی؟ آپ نے فرمایا میری ضرورت تھی کہ میں رکھ لیتا، میں نے ان کو چھڑک دیا۔ میں نے کہا خبردار تمہاری ضرورت کیسے ہوئی کہ تم یہ لے کے آؤ؟ میں نے نہیں رکھی حضور۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرمانے لگے تو پھر قاضی صاحب آپ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں جب آپ نے رکھی نہیں؟ آپ کا ضمیر ابھی زندہ ہے، آپ نے رکھی کیوں ہے؟ رکھی نہیں ہے تو پھر آپ یہ استعفیٰ کیوں دے رہے ہیں؟ تو سنیے جواب، یہ ہے امت مسلمہ کی اخلاقی قدریں، یہ امت مسلمہ کا اخلاقی قدروں کا رنگ ہے جو قاضی صاحب نے جواب دیا۔ یہ امت مسلمہ کی اخلاقی قدروں کا رنگ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ تو مغرب کے ساتھ اپنے آپ کا کمپیریزن کر رہا ہے، تو اپنے آپ کو کھڑا کیا تو نے مغرب کے ساتھ۔ المیہ بن چکا ہے ہمارا کہ جس شخص کو انگلش بھی بولنی آتی نا ہم اس کو بندہ ہی سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ انسان ہی نہیں ہے۔ دنیا کی طاقتور ترین جو قومیں ہیں نا وہ اپنی اپنی زبانوں پہ فخر کرتی ہیں۔ چائنا آج پوری دنیا میں کیوں وہ پوری دنیا پہ راج کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ انہوں نے اپنی جو مادری زبان ہے نا اس کو بدلا نہیں ہے۔ ان کی جتنی پروڈکٹس ہیں، ان کے جتنے موبائل ہیں، ان کے جتنی بھی ایکسیسریز ہیں، وہ ساری کی ساری اپنی زبان میں رکھی ہوئی ہیں انہوں نے۔ ہم نے جناب وہ بچہ بیچارہ کرے کیا، مدرسے میں جاتا ہے تو قاضی صاحب کہتے ہیں عربی بولیں، اسکول میں جاتا ہے تو اسکول میں کہتے ہیں اردو بولیں، یونیورسٹی میں جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں انگلش بولیں، گھر میں آتے تو بچے کہتے ہیں پنجابی بولو۔ بچہ بیچارہ کرے کیا؟ ہم نے تو کمپیریزن کیا ہے مغرب کے ساتھ۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تیری جو ترکیب ہے وہ کچھ اور ہے۔
تو وہ کسی اور مقام پہ کھڑا ہوا ہے. تو قاضی صاحب کہنے لگے کہ حضور انہوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے کہ میں رشوت لے سکتا ہوں. انہوں نے میرے بارے میں سوچ لیا ہے. تو جب جس کے بارے میں سوچ لیا جائے نا وہ ایسی مسند پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے. لہٰذا میں اپنے اخلاق کو اتنا بلند نہیں سمجھتا کہ میں اس مسند پہ بیٹھنے کے قابل رہا. یہ اخلاقی قدریں ہیں. اس امت کا رونا یہ نہیں ہے کہ اس امت کا وزیر اعظم کرپٹ ہے یا اس امت کا صدر کرپٹ ہے. اس امت کا رونا یہ ہے کہ جب جو فروٹ بیچنے والا شخص ہے نا اس نے سامنے اچھے اچھے فروٹ لگائے ہوتے ہیں اور پیچھے وہ لوگوں کے لیے جو سب سے گندا مال ہے وہ لگا کے بیٹھا ہوتا ہے. شاپر میں وہی ڈال کے دیتا ہے. اس امت کا رونا یہ نہیں ہے کہ یہاں پہ جو بیوروکریٹ سے انہوں نے اس امت کو کھا لیا ہے. اس قوم کا رونا یہ نہیں ہے. اس قوم کا رونا یہ ہے کہ یہاں پہ اسکول میں پڑھانے والے اساتذہ اور ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر اتنی اپنی اس جو جاب وہاں پہ کرتے ہیں نا وہاں پہ اتنی توجہ نہیں دیتے جتنی وہ اپنے پرائیویٹ کلینک کو یا پرائیویٹ اپنی اکیڈمی کو جو توجہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ وہاں پہ آئیں آپ کا علاج وہاں پہ ٹھیک ہوگا. یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ تو اتنے آ کے تیرا علاج کرانا وہ علاج کرتے ہیں انسان کا. اخلاقی قدریں جو ہے نا وہ اس قوم کی اتنی زیادہ گر چکی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو اگر تمہارا اخلاق اچھا ہے نا تم اخلاقی لحاظ سے تم اچھے ہو تمہارا اخلاق اچھا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تمہیں رات کو قیام کرنے والے اور صبح کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا اگر تمہارا اخلاق اچھا ہے. اگر تمہارا کردار اچھا ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں نا جو رشتے دار ہوتے ہیں ان کے لیے ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. جو کچھ بعد میں کچھ آتے ہیں تو ان کے لیے ہمارا رویہ کچھ اور ہوتا ہے. میرے استاد محترم اللہ ان کو غریب رحمت فرمائے. آپ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بی بی آئی تو کہنے لگی کہ قاری صاحب یہ نا بچہ پتہ نہیں اس کے اندر کوئی جن ہے یا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. تو یہ جب بھی ہم سے بات کرتے ہیں تو یہ بڑا آگے سے غصے سے بولتا ہے. ہم تو چپ کر جاتے ہیں کوئی دم وغیرہ کریں. تو قاری صاحب نے وہ بچے کو بلایا بلا کے کہنے لگے بھائی میں تجھے اگر محلے کے یا علاقے کے ایس ایچ او کے سامنے کھڑا کروں تو تجھے اتنے غصہ آئے گا. وہ چپ کر گیا اور چپ کر گیا. تو آپ نے میں کہ تجھے پتہ ہے نا کہ آگے سے والدین کہتے کچھ نہیں ہے اس لیے تجھے غصہ آتا ہے. ہماری اخلاقی قدریں جو ہے بہت گر چکی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق سنوارنے کا درس دیا ہے. اور یہاں پہ ہمارا یہ حال یہ ہو گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو امتی ہیں نا اپنے دور کے جو لوگ تھے ان کو اخلاقی لحاظ سے سنوارا ہے. اگر ایک کو تکلیف ہوتی تھی تو دوسرے کو بھی تکلیف ہوتی تھی. اگر پڑوس میں تو بیمار ہے تو ساتھ والے پڑوسی کو بھی سکون نہیں آتا تھا. اگر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال دیا تو وہ اپنی کمر پہ گولیاں لاکھ لاکھ کے غربا کے گھر میں دے کے آتے تھے. یہ اخلاقی قدریں تھی اس قوم کی. لیکن ہمارا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ اگرچہ وہ بظاہر چھوٹے قبیلے سے تھے رنگ کالا تھا ہونٹ ان کے موٹے تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے. جب بھی تشریف لاتے تھے سب قریشی اور ہاشمی اٹھ کے استقبال کیا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا سیدی کہہ کے پکارا کرتے تھے. یہ اخلاقی قدریں تھی اس قوم کی. لیکن ہمارا حال تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے. یہاں پہ تو ہمارے گھروں کے اندر اخلاقیات کا ستیہ ناش ہو گیا بیڑا غرق ہو گیا. بیٹے جو ہے نا وہ بیچارے اس بات پر اعتراض کرتے ہیں. کچھ بیٹے ایسے ہوتے ہیں جو اس بات پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جی اب آپ بتائیں کہ اب اگر ابا جی پروٹوکول ہی اس کو دیں گے جو جیب گرم کرے تو ہم کیا کریں. اما پراٹھے ہی اس کو بنا کے دے جو بیٹا زیادہ پیسے دیتا ہو تو پھر میں کیا کروں. میں تو غریب بندہ ہوں. میں اپنی ماں کا پیار کیسے حاصل کروں. وہ جگہ جہاں سے اخلاقیات کا درس ملنا تھا صوفیاء جو بظاہر پیر حضرات ہیں درویش حضرات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں جہاں سے لوگوں کو اخلاقیات کا درس ملنا تھا وہاں پہ اگر کوئی غریب مرید آ جاتا ہے تو پیر صاحب پوچھتے ہیں تگڑا ہے روٹی چوٹی کھاتی ہے حوصلہ ٹھیک رہنا چل بیٹھ جا. اور اگر کوئی امیر آ گیا ہے تو پیر صاحب خود جا کے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ خود جا کے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں اور پھر اس کو جو ہے نا بوٹیاں نکال کے دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے رات خواب آیا ہے کہ تو آ رہا ہے. ہاں تو آیا نہیں ہے تجھے بلایا گیا ہے. اور ایک اور پہلو بھی ہے اس کا. دوسرا پہلو بھی ہے کہ
بچے بھی اس والدین کی عزت نہیں کرتے جن کے پاس کوئی دو چار کنال جگہ نہ ہو. ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس جو 2 کنال جگہ ہے نا وہ تو میں نے کسی کو نہیں دینی. حضور کیوں نہیں دینی؟ تو آپ فرماتے تھے کہ جب تک میں ہوں تب تک بچے پاؤں تو دبائیں گے نا. جانے کے بعد جو مرضی کرتے رہے. اگر میں نے یہ دیکھی تو میرے پہ پاؤں بھی کوئی نہیں دبائے گا. حال یہ ہے اس قوم کا. ہمیں اپنی اخلاقی قدروں پہ محنت کرنی ہے, توجہ دینی ہے, ہم نے اپنی اخلاقیات کو سنوارنا ہے کہ ہم نے لالچ کے رشتے نہیں رکھنے. لالچ کے رشتے نہیں رکھنے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے اس کا ہم نے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروکاروں کو علم کا اور بردباری کا, حوصلے کا, سخاوت کا درس دیا ہے. آج آپ سوشل میڈیا کھول کے دیکھ لیں, اگر سخاوت ہو رہی ہے جی, کسی کو آٹے کا تھیلا دیا جا رہا ہے, 5 کلو کا 10 کلو کا تھیلا دیا جا رہا ہے, ایک بندے کو دیا جا رہا ہے, 20 لوگ گرد کھڑے ہوئے ہیں, سیلفی لی جا رہی ہے اور اس بندے کی عزت نفس کا جنازہ نکال دیا. لیکن حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ حضور کے غلام بیمار ہو گئے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ ان کے گھر میں تشریف لے, تیمارداری کے لیے گھر میں تشریف لے گئے. سخاوت اس طریقے سے کرنی چاہیے کہ انسان کو جو ہے نا وہ جس کے لیے آپ سخاوت کر رہے ہیں اس کو بھی فخر ہو کہ یار مجھے کسی نے کچھ دیا ہے. حضرت اسامہ بن زید وہ بیمار تھے تو آپ ان کے گھر پہ تشریف لے گئے تو حضرت اسامہ بن زید دیکھ کے بڑے خوش ہوئے. میری تو موج لگتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آ گئے مجھے. بیٹھے آپ ان کے پاس, انہوں نے ہاتھ پکڑا اور اپنے سینے پہ رکھا. امام حسین کا ہاتھ پکڑ کے نا اپنے سینے پہ رکھا, رونا شروع کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھائی روتے کیوں, بات بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے حضور دنیا چھوڑ رہا ہوں, 80 دینار قرضہ ہے میرے ذمہ, سوچ رہا ہوں کہ نہ کوئی بھائی ہے, نہ کوئی رشتے دار ہے, نہ کوئی میرا کوئی محلے دار ہے, نہ اسی کسی نے کچھ نہیں لگتے, نہ کوئی ساڈا دردی, مجھے کوئی بھی نہیں جانتا. 80 دینار ہے تو میں دنیا سے جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا؟ اب قریب بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے, غلام بھی کھڑے ہیں, سب کچھ ہو سکتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود گئے گھر گئے اور اپنی چادر میں 80 دینار چھپا کے لے کے آئے. اور آگے پتہ کیا کہتے ہیں رات آئے تھے 80 دینار مجھے کہیں سے کوئی نذرانہ دے کے گیا تھا, اور میں سوچ رہا تھا کہ مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. مجھے تو اب پتہ چلا کہ یہ اللہ نے تیرا مال میرے پاس بھیجا تھا اور میری ڈیوٹی لگائی تھی کہ تیرے تک بھیج دیا ہوں, میں اس کو پہنچا دیا ہوں. میرے لیے تو بڑی فخر کی بات ہے. یہ اخلاقی قدریں تھیں ان کی. ہم نے اپنی اخلاقی قدروں کو بیدار کرنا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اگر اخلاق کو صورت دیتا, اخلاق کو شکل دیتا, تو دنیا کی سب سے حسین صورت اللہ اخلاق کی بنائے. سارا دن کنگا کیا, سارا دن شیشے کے سامنے کھڑے رہے, سارا دن کریمیں لگائیں سونا بننے کے لیے. تو بھائی کبھی تھوڑی سی نظر جھکا کے نیچے بھی دیکھنا کہ تو اندر سے سونا ہے یا نہیں ہے. اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تیرے اندر تکلیف ہوتی ہے نا تو پھر تو دنیا کا سب سے خوبصورت انسان ہے. اگر کسی کو تکلیف میں دیکھ کے تیرے اندر جو نا وہ ایک خدمت کا لاوا ابلتا ہے تو پھر بلے بلے, پھر تو بہت خوبصورت انسان. لیکن اگر تیرے اندر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر تو نے سوچنا ہے کہ تو کہاں کھڑا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھنا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان آئے. یہ وہ دور تھا کہ جب ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری مخالفت رکھتا تھا, بہت زیادہ مخالفت تھی. مکے میں قحط پڑ گیا اور سمامہ قبیلہ تھا, شاید اللہ معاف فرمائے مجھے یاد نہیں, شاید سمامہ قبیلہ تھا, اس کا ایک جو سردار تھا یمامہ, وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب اس نے کہا کہ تم میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, لہٰذا تمہارے لیے گندم نہیں ہے. اس نے گندم دینی بند کر دی. بہت بڑا اس کا ذخیرہ تھا گندم کا جو دیا کرتا تھا اہل مکہ کو, اس نے وہ گندم بھی بند کر دی. اوپر سے قحط سالی. تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہیے. ابھی تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندانوں پر شہید کیا تھا. تھوڑے دن ہی گزرے تھے کہ حضرت پیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے جو ہے وہ چبایا تھا. تھوڑے دن ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے دی تھی. ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں گیا, میں سیدھا اپنی بیٹی حضرت ام حبیبہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھی, ام المؤمنین تھی, آپ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر میں گیا. کہ پہلے میں بیٹی کے گھر میں جاتا ہوں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. تو گھر میں گیا تو بیٹی بیٹھی ہوئی تھی بستر پر. جب میں بیٹھنے لگا نا تو بیٹی کہنے لگی بھائی 1 منٹ ٹھہرے.
تو میں رکا تو بیٹی نے بستر سمیٹا، بستر سمیٹ کے کہنے لگی اب بیٹھے، تو کہتے میں نے کہا بیٹی لگتا ہے تیرے گھر میں وہ قیمتی بستر نہیں ہے، غربت چھپانے کے لیے ایسے کر رہی ہے؟ تو ام المومنین فرمانے لگی کہ ابا جان آپ کافر ہیں نا، آپ اپنی وہاں پہ کھڑے ہیں، آپ یہاں پہ آئیں جہاں پہ میں کھڑی ہوں، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کوئی میں نے بستر اس لیے نہیں سمیٹا کہ یہ وہ کم قیمت ہے، یہ بستر میں نے اس لیے سمیٹا کیونکہ یہ وہ بستر ہے جب اس بستر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں تو جبریل قرآن لے کے نازل ہو جاتے ہیں، یہ وہ بستر ہے، تو ناپاک ہے، میں نے اس لیے اس کو سمیٹا کہ تو نجس ہے، تو ناپاک ہے، تو اس بستر پہ بیٹھنے کے قابل نہیں ہے، تجھے ابھی اس بستر کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں، اس لیے میں نے اس کو سمیٹا ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں وہاں سے چلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے میں نے عرض کیا کہ حضور مکے میں قحط پڑ گیا ہے اور یمامہ نے بھی گندم دینی بند کر دی ہے، تو آپ مہربانی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں ابھی چونکہ میرا وہ ابھی ایمان اتنا پختہ نہیں تھا، تو دل میں خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں گے تو نے بھی تو اتنی تکلیفیں دی ہیں نا، تو نے بھی اتنا کچھ کیا ہے لہٰذا تو بھی بھوگ۔ تو کہتا ہے کہ میں نے جا کے وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا شروع کیا کہ حضور بچے رو رہے ہیں، عورتوں کی چھاتیوں میں دودھ جو ہے وہ خشک ہو گیا ہے، قحط سالی ہے، بچے بلک رہے ہیں، مائیں تڑپ رہی ہیں۔ تو کہتے کہ میں یہ باتیں کر رہا تھا، اچانک میں نے جب اپنا سر اٹھایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ فرماتے ہیں کہ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مکتوب منگوایا اور لکھا یمامہ کے نام کے۔ یمامہ پہلے تو اپنی مرضی سے گندم دیا کرتا تھا، اب رسول اللہ کو حکم ہے پہلے سے زیادہ گندم دیا کرتا ہے۔ یہ اخلاقی قدریں ہیں، یہ اخلاقی قدریں ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، یا اللہ مکہ کی سگلاب پہاڑیوں پہ بارش برسا دے اور اس علاقے کو ہرا بھرا کر دے، یا اللہ اس علاقے کی جو عورتیں ہیں ان کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے، بچوں کو خوشحالی دے دے، علاقے کو خوشحالی دے دے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور دل میں وہی بات لے کے کہ یار یہ کیسے بندے ہیں، کیسے انسان سے مل کے آ رہا ہوں کہ میں نے اتنی تکلیفیں دی ہیں، اتنی اذیتیں دی ہیں، ساری زندگی مخالفت میں گزار دی، اور وہ میرے بچوں کے لیے رو رہا ہے، میرے علاقے کے لیے رو رہا ہے، میرے علاقے کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں پھر میں نے دوسرا جلوہ تب دیکھا جب مکہ فتح ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کے جب آئے نا تو حضور نے آتے ہی سب سے پہلا اعلان ہی یہ کیا کہ جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے گا اس کے لیے آپ معافی کا اعلان۔ کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ یہ میرے لیے کیسی سزا تجویز کی ہے کہ میں ساری زندگی مخالفت کرتا رہا اور مجھے ہی عظمتوں سے نواز دیا ہے کہ جو ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے گا اس کے لیے امان دے دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں پھر پتہ نہیں کتنے پردے تھے جو اٹھ گئے، کتنی منزلیں تھیں جو طے ہو گئیں۔ پھر مجھے محمد بن عبداللہ کا مجھے جو عبداللہ کا یتیم بیٹا نظر نہیں آیا، پھر مجھے اس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نظر آنے شروع ہوئے۔ پھر میں نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ یہ اخلاقی قدریں تھیں اور اخلاقی قدروں کی وجہ سے اسلام جو ہے وہ یہاں تک پہنچا ہے۔ اور یہ حدیث پاک مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دوست تھا، تو وہ ایک یہودی کا غلام تھا، وہ بیمار ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کے اس کے حصے کا کام کر کے آیا کرتے۔ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی کا اتنا اخلاق اعلیٰ ہے؟ آج یہاں پہ تو پیروں کے جو ہے وہ وارے نیارے ہوتے ہیں، پیر بن جاتے ہیں تو پھر وہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ مرید کو مرید نہیں سمجھتے، مرید بیچارے دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں اور پیر صاحب گاڑی پہ چپکے سے گزر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر میں جا کے خود کام کر کے آتے ہیں۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت تھا، میں نے اذان پڑھی، تکبیر کہی، اقامت کہی، نمازی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر والے حال میں بھی نمازی ہیں اور باہر بھی لوگ کھڑے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ وہی غلام آیا اور اس نے آ کے عرض کیا حضور ایک منٹ رکیے۔ حضور رکے، حضور نے فرمایا کہ ہاں کدھر آئے ہو بھائی؟ کہنے لگا حضور مجھے بڑی پریشانی ہے، آپ کے جانے سے میری پریشانی حل ہوگی تو آپ رحم فرمائیے، کرم فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نمازیوں تم بیٹھ جاؤ بھائی، میں پہلے اس کا کام کر کے آتا ہوں۔ یہ اخلاق ہے کہ تم بیٹھ جاؤ، میں اس کا کام کر کے آتا ہوں۔ جب اخلاق کا یہ معیار ہو
تو مجھے بتائیے پھر یہ ایسی تو نہیں ہے وہ 22 سال کے عرصہ میں 23 سال کے عرصہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع دیا تو کہتے ہیں اس وقت 6 لاکھ کے قریب لوگ تھے جو آپ کے حلقہ بگوش اسلام ہو چکے. یہ اخلاق ہی کی وجہ سے اور اخلاق کا یہ عالم ہے. ہمارا اخلاق کا یہ عالم ہے کہ ہم تو جو ہے وہ پھر اس سے زیادہ اور اخلاق کا کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نماز پڑھاؤں تو لمبی نماز پڑھاؤں, اللہ کا قرآن جی بھر کے پڑھوں, کھل کر جو ہے وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کروں. لیکن جب نماز پڑھانے کے دوران مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے, کسی مریض کی آہ کی آواز آتی ہے, تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں, میں نماز کو مختصر کر دیتا ہوں. بلکہ ایک امام صاحب آپ نے کہیں بھی منتخب کیے تھے تو لوگوں نے آگے شکایت کی کہ یہ نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو بلا کے لے کے آؤ. بلایا گیا, آپ نے اس کی سرزنش فرمائی. آپ نے فرمایا میں لوگوں کو دین کے قریب کرتا ہوں, تم دور کر رہے ہو. چھوٹی نماز پڑھایا کرو, مختصر نماز پڑھایا کرو تاکہ لوگ دین کی طرف رغبت حاصل کریں. یہ نہ ہو کہ تمہارے اس فعل کی وجہ سے لوگ دین سے دور ہو جائیں. اور یہاں پہ تو حال یہ ہے کہ حاجی بھی کیتی جاتے ہو, لو بھی پیتی جاتے ہیں, کھو کے مال یتیمہ دا تے بھیج مسیتی جاتے ہو, پھٹ دلاں تے سیندے نہیں تے ٹوپیاں سیتی جاندے ہو, نفس تے چھری پھیرتے نہیں تے دنگے کیتی جاندے ہو, دسو تے سی کھلے شاموں کی کچھ کیتی جاندے. پتہ ہی نہیں ہمیں ہم کر کیا رہے ہیں. ہمارے اخلاقی قدریں اتنی زیادہ جو ہے نا وہ گر چکی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں درس دیا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں اعتکاف پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ فلاں بندہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہے اور وہ مجھ سے قرض کا مطالبہ کر رہا ہے, آپ جائیں گے تو وہ کچھ آسانی پیدا فرما دے گا, آپ کی بڑی عزت کرتا ہے, لیکن آپ اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میرے لیے مجبوری بن گئی ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مسجد نبوی سے باہر نکل گیا. وہ مسجد نبوی جہاں پہ 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ اعتکاف پہ بیٹھا ہے تو اس کو 50,000 اعتکاف کا ثواب ملے گا, کیونکہ ہر نیکی کا ثواب آپ کو 50,000 ہے. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اس کو لے کے نکلے. تو وہ شخص کہنے لگا حضور آپ کا اعتکاف, تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں زیادہ بیٹھتا تھا کہ تو بیٹھتا تھا. میں نے کہا حضور آپ نے وقت زیادہ گزارا. تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میں نے اسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان کی دل جوئی کے لیے, اس کی دل کی خوشی کے لیے اگر کوئی اپنے گھر سے نکل کے اس کے کام کے لیے جاتا ہے, اللہ ایسے 10 اعتکافوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. اس لیے اپنی اخلاقی قدروں کو اچھا کریں, اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اخلاقیات کو اچھا کریں. یہی وہ طریقہ ہے کہ جس کی وجہ سے دین جو ہے وہ پھیل سکے گا. ورنہ ہم دین کو پھیلا نہیں سکیں, ہم لوگوں کو دور کریں گے. اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہوگا ہم لوگوں کو دور کریں گے. لوگوں کو دور نہ کریں, لوگوں کو نزدیک کریں, اسلام کے نزدیک لے کے آئیں, دین کے نزدیک لے کے آئیں, تاکہ لوگوں کے اندر باہمی محبت پیدا ہو, لوگوں کے اندر جو ہے وہ آپس میں اخوت پیدا ہو. اخلاق کی وجہ سے ایسا ماحول پیدا ہوگا. اگر ہماری اخلاقیات اتنی بری ہیں تو پھر ہم لوگوں کے اندر دین نہیں پھیلا سکتے, لوگوں میں دین کی باتیں نہیں بتا سکتے. ہمیشہ ہمیں جاتے خیر الانام میں گزرے. دعا ہے کہ عمر درود و سلام میں گزرے. میں